کالج کے نوٹس بورڈ کے گرد لڑکیوں کا ایک ہجوم تھا اور ہر کوئی ایک دوسرے کو پیچھے دھکیل کر آگے بڑھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں دور کھڑی کانپتی انگلیوں کے ساتھ اپنی باری کا انتظار کر رہی تھی۔ میرا دل سینے سے باہر نکلنے کو بے چین تھا۔ جیسے جیسے لڑکیاں لیز دیکھ کر پیچھے ہٹ رہی تھی، میری دھڑکنیں تیز ہوتی گئیں۔ کسی کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے اور کوئی سر جھکائے خاموشی سے وہاں سے نکل رہی تھی۔ میں نے ہمت جمع کی اور بھیڑ کو چیرتی ہوئی لسٹ کے بالکل سامنے جا کھڑی ہوئی۔ میری نظریں تیزی سے ناموں کے جنگل میں اپنا نام تلاش کرنے لگی، لیکن اچانک مجھے لگا جیسے سب کچھ دھلا گیا ہو۔ پہلی لسٹ ختم ہو گئی، دوسری بھی، اور میرا نام کہیں دکھائی نہیں دیا۔ مایوسی کی ایک گہری لہر میرے وجود میں اتر گئی۔ مجھے لگا جیسے ابا کی برسوں کی محنت اور وہ ایک ایک روپیہ جو انہوں نے میرے لیے جوڑا تھا، سب ایک لمحے میں رائے گاں ہو گیا۔ میں وہاں سے الٹے قدموں بھاگی، میری آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب رواں تھا۔ گیٹ کے پاس ابا ایک دیوار سے ٹیک لگائے کھڑے میرا انتظار کر رہے تھے۔ ان کے چہرے پر امید اور خوف کا ایک ملا جلا سا تاثر تھا۔ مجھے روتا ہوا دیکھ کر ان کا چہرہ ایک لمحے میں اتر گیا۔ انہوں نے لپک کر مجھے کندھوں سے تھاما۔ میں ان کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میرا بدن سسکیوں سے لرز رہا تھا۔ میں نے ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہا، ابا میں ہار گئی، میرا نام لسٹ میں نہیں ہے۔ ابا نے گہرا سانس لیا اور ان کے ہاتھوں کی گرفت میرے کندھوں پر مضبوط ہو گئی۔ انہوں نے کمال ضبط سے کام لیتے ہوئے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور بڑے حوصلے سے بولے، کوئی بات نہیں میری بچی، ہمت نہیں ہارتے۔ اس سال نہ صحیح تو اگلے سال صحیح، تم دیکھنا، تم ضرور MBBS کرو گی اور ڈاکٹر بنو گی۔ اللہ کو شاید ابھی یہی منظور تھا۔ ہم پھر سے محنت کریں گے، میں اور کام کر لوں گا، تم بس ہمت نہ ہارو۔ میں ابھی ان کے سینے سے لگی رو ہی رہی تھی کہ اچانک پیچھے سے میری سہیلی سدرا بھاگتی ہوئی آئی۔ اس کا سانس پھولا ہوا تھا، لیکن آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ اس نے دور سے ہی چیخ کر کہا، انابیہ تم کہاں چلی گئی تھی؟ لسٹ کے دوسرے حصے میں تمہارا نام سب سے اوپر ہے، تم سلیکٹ ہو گئی ہو انابیہ، تمہارا MBBS میں ایڈمیشن ہو گیا ہے۔ یہ سننا تھا کہ جیسے میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ میں نے حیرت سے ابا کی طرف دیکھا، جن کی آنکھوں میں بھی مایوسی کی جگہ شکرانے کے آنسو تیرنے لگے تھے۔ انہوں نے وہیں سڑک کے کنارے کھڑے ہو کر آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا دیے اور روتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کرنے لگے۔ ان کا وہ نقیف سا وجود خوشی سے نہال تھا۔ وہ بار بار کہہ رہے تھے، یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے میری لاج رکھ لی۔ واپسی پر ابا نے قریبی دکان سے مٹھائی کا ایک ڈبہ خریدا۔ جب ہم اپنی گلی کے کونے پر پہنچے تو وہاں ابا کے ایک پرانے دوست اسلم چچا کھڑے تھے۔ انہوں نے ابا کے ہاتھ میں مٹھائی کا ڈبہ دیکھا تو ہنس کر پوچھا، خیر تو ہے کلرک صاحب، آج کس خوشی میں مٹھائی بانٹی جا رہی ہے؟ کوئی لاٹری نکل آئی ہے کیا؟ ابا نے فخر سے سر بلند کیا اور بھرائی ہوئی آواز میں کہا، اسلم بھائی، میری انابیہ کا MBBS میں ایڈمیشن ہو گیا ہے، میری بیٹی اب میڈیکل کالج جائے گی۔ یہ سنتے ہی اسلم چچا نے زور سے نعرہ لگایا اور ابا کو گلے لگا لیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے یہ خبر پوری گلی میں پھیل گئی کہ کلرک صاحب کی بیٹی کا میڈیکل میں نام آ گیا ہے۔ جب ہم اپنے چھوٹے سے گھر کے دروازے پر پہنچے تو پڑوس کی عورتیں اور مرد جمع ہونا شروع ہو گئے تھے۔ ہمارا وہ 2 کمروں کا گھر جس کی دیواروں سے پلستر جھڑ رہا تھا اور جہاں غربت ہر کونے سے جھانکتی تھی، آج لوگوں کی مبارک باتوں سے گونج رہا تھا۔ امی صحن میں کھڑی تھی اور جیسے ہی انہوں نے یہ خبر سنی تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ محلے کے لوگ آ کر ابا کو مبارکباد دے رہے تھے، کیونکہ سب جانتے تھے کہ اس ایک داخلے کے پیچھے اس باپ کی کتنی بڑی جدوجہد تھی۔ اس دن مجھے احساس ہوا کہ یہ صرف ایک ایڈمیشن نہیں تھا، بلکہ میرے ابا کی اس عزت کی جیت تھی جو انہوں نے ہمیشہ اپنی سفید پوشی میں چھپا کر رکھی تھی۔ میں نے اپنے کمرے کے کونے میں جا کر اپنی پرانی میز کو دیکھا جو ابا نے بڑی مشکل سے پیسے جمع کر کے سیکنڈ ہینڈ خریدی تھی تاکہ میں سکون سے اس پر اپنی کتابیں رکھ کر پڑھائی کر سکوں۔ اسے دیکھتے ہوئے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے اور میں نے دل میں عہد کیا کہ اب MBBS کے ان 5 سالوں میں مجھے اپنی جان لڑا دینی ہے تاکہ میرے ابا کا یہ سر ہمیشہ ایسے ہی فخر سے بلند رہے۔ میڈیکل کالج کے 3 سال کسی خواب کی طرح گزر گئے، جہاں دن کا سکون موٹی کتابوں میں گم تھا اور راتیں لائبریری کی زرد روشنیوں کے نام تھی۔ اب میں چوتھے سال میں قدم رکھ چکی تھی اور یہ وہ مرحلہ تھا جہاں کتابی دنیا سے نکل کر ہمیں باقاعدہ اسپتال کے وارڈز میں قدم رکھنا تھا۔ میرا جوش و خروش دیدنی تھا کیونکہ اب میں اپنے ابا کے اس خواب کے بالکل قریب تھی
जिसे उन्होंने अपनी ज़िंदगी की हर आसाइश कुर्बान करके सींचा था। अस्पताल की राहदारियों में दौड़ते हुए पेजर्स की आवाज़ें, मरीजों की सिसकियाँ और दवाइयों की वो मखसूस बू, ये सब मेरे लिए एक नया जिहाद था। वार्ड रोटेशन के पहले ही हफ्ते मेरी मुलाकात डॉक्टर समीर से हुई। डॉक्टर समीर इस अस्पताल के सबसे कम उम्र और इंतहाई काबिल सीनियर सर्जन थे, जिनकी शोहरत पूरे शहर में फैली हुई थी। वो न सिर्फ अपने काम में माहिर थे, बल्कि एक इंतहाई बासर और अमीर व कबीर ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे। इनकी शख्सियत में एक ऐसी चमक और रौब था कि जूनियर डॉक्टर्स तो दूर की बात, सीनियर स्टाफ भी इनके सामने बात करते हुए हिचकिचाता था। मैंने पहली बार इन्हें ऑपरेशन थिएटर के बाहर देखा था, जहां वो अपने मखसूस पुरएतमाद लहजे में जूनियर्स को ब्रीफिंग दे रहे थे। एक दिन राउंड के दौरान डॉक्टर समीर की नज़रें मुझ पर ठहर गई। मैं एक मरीज़ की हिस्ट्री नोट कर रही थी कि अचानक इनकी आवाज़ मेरे कानों में गूंजी, डॉक्टर अनाबिया, ज़रा इधर आइए। मैं एकदम बुखला गई, क्योंकि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इतना बड़ा डॉक्टर मेरा नाम तक जानता होगा। जब मैं इनके करीब पहुंची तो इनकी आंखों में एक ऐसी तहसीन थी जो शायद पेशावराना हुदूद से कुछ ज़्यादा ही थी। उन्होंने मेरा सफ़ेद कोट देखा, जिस पर मेरा नाम लिखा था, और मुस्कुराते हुए कहा, आपका काम बहुत साफ़ सुथरा है। आज से आप मेरी हर सर्जरी और केस डिस्कशन में मेरे साथ होंगी। ये मेरे लिए बहुत हैरत की बात थी, क्योंकि सीनियर डॉक्टर्स आमतौर पर जूनियर्स को इतनी अहमियत नहीं देते। लेकिन डॉक्टर समीर का रवैया मेरे साथ कुछ अलग ही था। वो जानबूझकर मुझे हर काम में अपने साथ रखते, कभी राउंड के बहाने तो कभी रिसर्च वर्क के नाम पर घंटों मुझे अपने पास बिठाए रखते। वो अपनी महंगी गाड़ी की चाबी मेज़ पर रखकर जब मुझसे बात करते तो अस्पताल की दूसरी लड़कियां हसरत भरी निगाहों से मुझे देखती। वो मुझ पर मोहब्बत के डोरे डालने का कोई मौका हाथ से न जाने देते। कभी वो बातों बातों में मेरी सादगी की तारीफ कर देते, तो कभी मेरे पहने हुए सादा से लिबास को भी बहुत ख़ास करार देते। एक दिन जब मैं लेट नाइट ड्यूटी पर थी, तो वो मेरे लिए शहर के सबसे महंगे होटल से कॉफ़ी और खाना लेकर आए। मैंने हिचकिचाते हुए कहा कि सर, ये सब करने की ज़रूरत नहीं थी, मैं ठीक हूँ। तो वो कुर्सी खींचकर मेरे सामने बैठ गए और धीमी आवाज़ में बोले, अनाबिया, आप जैसी लड़कियों के लिए तो दुनिया की हर नेमत हाजिर होनी चाहिए। आपको अंदाज़ा ही नहीं है कि आप कितनी ख़ास हैं। इनके लहजे में एक ऐसा सहर था जो किसी भी लड़की का दिमाग घुमा सकता था। वो मुझे अपने इस लाइफ स्टाइल की झलकियाँ दिखाते, जिसका मैंने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। वो अक्सर मुझसे कहते कि अनाबिया, ये गरीबी और ये जद्दोजहद तुम्हारे लिए नहीं बनी, तुम तो किसी महल की रानी लगती हो। ये जुमले बज़ाहिर बहुत दिलकश थे, लेकिन इनके पीछे छुपा मकसद अभी धुंधला सा था। अस्पताल में चेमगुइयाँ शुरू हो चुकी थी और लोग हमें साथ देखकर तरह तरह की बातें करते थे। एक शाम जब अस्पताल में काम का बोझ कम था, तो डॉक्टर समीर ने मुझे अपने केबिन में बुलाया। वहाँ मेज़ पर कीमती फूलों का एक बड़ा गुलदस्ता रखा था। उन्होंने मेरी तरफ देखते हुए बड़ी संजीदगी से कहा, अनाबिया, मैंने ज़िंदगी में हर चीज़ हासिल की है, लेकिन तुम जैसी सच्चाई कहीं नहीं देखी। मैं चाहता हूँ कि तुम सिर्फ मेरी जूनियर ना रहो, बल्कि मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाओ। मेरा दिल ज़ोर से धड़कने लगा। क्या ये वही खुशखबरी थी जिसका ख्वाब हर लड़की देखती है, या ये मेरे इस अज़्म का इम्तिहान था जो मैंने अपने बाप से किया था? मैंने डॉक्टर समीर की पुरकशिश शख्सियत के सहर को महसूस किया, लेकिन इसी लम्हे मुझे अपने घर की वो टपकती हुई छत याद आई, और वो अब्बा याद आए, जो आज भी गली के कोने पर खड़े मेरी कामयाबी का इंतज़ार कर रहे थे। डॉक्टर समीर कहने लगी कि जब तक तुम्हारी पढ़ाई मुकम्मल नहीं हो जाती, मैं तुम्हारा इंतज़ार करने को तैयार हूँ। जब तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो जाएगी, तो मैं तुम्हारे घर रिश्ता भेजूँगा और इज़्ज़त से तुम्हें रुखसत करवा लूँगा। ये वो बात थी जिसने मेरा दिल इनकी तरफ माइल कर दिया। मेरा दिल खुद ब खुद इनकी तरफ झुकने लगा था। हमारी चोरी चुपके की मुलाकातें बढ़ने लगीं। कभी वो मुझे अपने केबिन में अपने साथ ले जाते, तो कभी अपनी गाड़ी में बिठाकर किसी बड़े होटल ले जाकर मुझे हैरान कर देते। डॉक्टर समीर के लफ्ज़ों का जादू ऐसा था कि मैंने अपनी अक्ल और होश व हवास इनके सुपर्द कर दिए थे। इनकी शख्सियत की चमक दमक में मुझे अपने घर के अंधेरे भूलने लगे थे। मैं इनकी बातों में इस कदर आ गई थी कि मुझे अब वो एक मसीहा नज़र आने लगे थे, जो मुझे इस गुर्बत की दलदल से निकाल कर शहजादियों जैसी ज़िंदगी दे सकते हैं। मैंने इनके खातिर रात की ड्यूटियां खुशी खुशी कबूल की, क्योंकि इन खामोश रातों में अस्पताल के इस पुरतायुश केबिन में वो मेरे बहुत करीब होते थे। मेरे लिए वो एक ऐसे कामयाब इंसान थे जो सिर्फ मेरी सादगी के असीर हो चुके थे। इस रात अस्पताल में दबीस खामोशी थी। वार्ड्स में मरीज सो रहे थे, और मैं डॉक्टर समीर के कैबिन में इनके सामने बैठी इनकी बातों के सहर में खोई हुई थी।
وہ آج کچھ زیادہ ہی جذباتی ہو رہے تھے۔ انہوں نے میرا ہاتھ تھام لیا اور محبت کے وہ دعوے کرنے لگے جو کسی بھی لڑکی کا سر گھما سکتے تھے۔ وہ اپنی حدیں پار کرنے کے بالکل قریب تھے کہ اچانک کیبن کا دروازہ ایک زوردار دھماکے سے کھلا۔ سامنے ایک انتہائی نفیس لیکن غصے سے بھری ہوئی خاتون کھڑی تھی۔ میں ہڑبڑا کر پیچھے ہٹی۔ مجھے لگا شاید کوئی مریض کی ایمرجنسی ہے، لیکن اس خاتون کے منہ سے نکلنے والے پہلے جملے نے میرے پیروں تلے سے زمین نکال دی۔ تو یہ ہے وہ مڈل کلاس کچرا جس کے لیے تم نے گھر آنا چھوڑ دیا ہے سمیر؟ اس خاتون نے ڈاکٹر سمیر کو مخاطب کر کے کہا۔ میرا دل ڈوبنے لگا۔ میں نے کانپتی آواز میں پوچھا، سمیر یہ کون ہے؟ ڈاکٹر سمیر کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ وہ ایک دم بھیگی بلی بن گئے تھے۔ اس خاتون نے حقارت سے میری طرف دیکھا اور چکرا دینے والا انکشاف کیا۔ میں اس کی بیوی ہوں، اس گھر کی مالکن، جس کے خواب یہ تمہیں دکھا رہا ہے۔ یہ سن کر میں ہکا بکا رہ گئی، جیسے کسی نے میرے سر پر پہاڑ گرا دیا ہو۔ جس انسان کو میں اپنا کل جہاں سمجھ بیٹھی تھی وہ پہلے سے شادی شدہ نکلا۔ ابھی میں صدمے سے سنبھل بھی نہ پائی تھی کہ اس عورت نے ہنگامہ کھڑا کر دیا۔ وہ ایک انتہائی بااثر اور امیر خاندان کی بیٹی تھی۔ اس نے فوراً اپنا فون نکالا اور چیخ چیخ کر ہسپتال کے عملے اور پولیس کو بلانا شروع کر دیا۔ کوریڈور میں لوگوں کا ہجوم لگ گیا۔ نرسیں اور وارڈ بوائے تماشائی بن گئے۔ اس نے سب کے سامنے میرے کردار پر وہ کیچڑ اچھالا کہ میں زمین میں گڑ گئی۔ اس نے پولیس کو بلا کر مجھ پر اپنے شوہر کو ورغلانے اور بلیک میل کرنے کا الزام لگا دیا اور اپنی طاقت کے نشے میں پولیس سے کہا کہ مجھے ابھی کے ابھی تھانے لے جایا جائے۔ ڈاکٹر سمیر، جو کچھ دیر پہلے میرے لیے جان دینے کی باتیں کر رہے تھے، اپنی بیوی کے رعب کے سامنے ایسے خاموش ہوئے کہ جیسے ان کی زبان کو تالا لگ گیا ہو۔ انہوں نے ایک بار بھی میری طرف نہیں دیکھا، بلکہ اپنی بیوی کو یقین دلانے لگے کہ میں ہی انہیں ورغلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ تو خود مجھ سے عاجز ہیں۔ ان کے لفظوں نے میری رہی صحیح جان بھی نکال دی تھی۔ پولیس مجھے گھسیٹتی ہوئے اسپتال سے باہر لے آئی۔ ایک میڈیکل اسٹوڈنٹ، ایک باپ کا مان، ایک سفید کوٹ پہننے والی عزت دار گھرانے کی بیٹی آج پولیس کی گاڑی میں بیٹھی تھانے جا رہی تھی۔ یہ خبر کسی آگ کی طرح پورے شہر میں پھیل گئی۔ تھانے کی سلاخوں کے پیچھے میں صرف رو رہی تھی۔ مجھے اپنی بربادی سے زیادہ اپنے ابا کا خیال آ رہا تھا۔ صبح کے وقت تھانے کے دروازے پر مجھے اپنے ابا نظر آئے۔ ان کا سر جھکا ہوا تھا۔ ان کے ساتھ ہمارے محلے کا ایک ہمسایہ رحیم چچا بھی تھا، جو انہیں سہارا دیے ہوئے تھے۔ ابا کی وہ حالت دیکھ کر میرا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ وہ شخص جس نے کبھی تھانے کی سیڑھی نہیں چڑھی تھی، آج اپنی بیٹی کو بدنامی کا تو گلے میں ڈالے اسے چھڑوانے آیا تھا۔ پولیس والے ابا کو دیکھ کے تمسخر اڑا رہے تھے۔ کلرک صاحب، بیٹی کو ڈاکٹر بنانے بھیجا تھا یا یہ سب کرنے؟ ابا نے ایک لفظ نہ کہا۔ انہوں نے اپنی زندگی بھر کی جمع پونجی اور رحیم چچا سے ادھار لی گئی رقم دے کر میری ضمانت کروائی۔ جب میں تھانے سے باہر آئی تو ابا نے میری طرف دیکھا تک نہیں۔ واپسی کا سفر کسی قیامت سے کم نہ تھا۔ رحیم چچا کے ذریعے یہ بات محلے کے ہر گھر تک پہنچ چکی تھی۔ جب ہم اپنی گلی میں داخل ہوئے تو لوگ اپنے گھروں کی کھڑکیوں اور دروازوں پہ کھڑے ہمیں ایسے دیکھ رہے تھے جیسے ہم کوئی گناہ کر کے آئے ہوں۔ عورتیں آپس میں سرگوشیاں کر رہی تھیں۔ دیکھو، یہ ہے وہ ڈاکٹرنی جو ہسپتال میں رنگرلیاں مناتے پکڑی گئی ہے۔ باپ بیچارہ ساری زندگی محنت کرتا رہا اور یہ شارٹ کٹ سے امیر بننا چاہتی تھی۔ ان لفظوں پر میرا سر شرم سے زمین میں گڑ گیا تھا۔ نہ جانے کس طرح قدم اٹھاتے میں نے اپنے گھر کی دہلیز پار کی تھی، مگر گھر کے صحن میں قدم رکھتے ہی ابا کا ضبط جواب دے گیا۔ وہ جو تھانے سے یہاں تک ایک لفظ نہیں بولے تھے، اچانک اپنا سینہ تھام کر فرش پر بیٹھ گئے۔ ان کی آنکھیں پھیل گئی اور سانس اکھڑنے لگی۔ وہ بدنامی کا یہ بوجھ برداشت نہیں کر سکے تھے۔ رحیم چچا اور امی کی چیخیں نکل گئیں، انابیہ دیکھو تمہارے ابا کو کیا ہو گیا ہے۔ میں جو ایک ڈاکٹر بننے کی تربیت لے رہی تھی، آج اپنے ہی باپ کو تڑپتا دیکھ کر ساکت کھڑی تھی۔ مجھے ابا کی وہ باتیں یاد آ رہی تھیں کہ تمہارے نام کے ساتھ لگا ڈاکٹر کا لفظ میری زندگی کے تمام دکھ دھو دے گا، لیکن آج اسی ڈاکٹر کے لفظ نے انہیں موت کی دہلیز پر لا کھڑا کیا تھا۔ ابا کو دل کا شدید دورہ پڑا تھا اور ان کی ہر اکھڑتی سانس میری نادانی اور ڈاکٹر سمیر کے جھوٹے پیار کا ماتم کر رہی تھی۔ محلے کی وہی گلی جہاں کبھی مٹھائی بانٹی گئی تھی، آج وہاں سے میرے ابا کی سسکیاں اور میری بربادی کی داستان گونج رہی تھی، جیسے تیسے پڑوسیوں کی مدد سے۔ میں ابا کو ایک سرکاری ہسپتال لے کر گئی تھی اور وہیں وقت پر ابا کا علاج شروع ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے ان کی حالت سنبھل گئی تھی، لیکن وہ بہت کمزور ہو چکے تھے۔ اماں نے مجھ سے بات تک کرنا گوارا نہیں کی تھی، اور ابا تو جیسے مجھے جانتے ہی نہیں تھے۔
پھر ابا کی حالت تھوڑی سنبھلی تو ہاسپٹل سے انہیں چھٹی مل گئی۔ ابا کو اسپتال سے گھر لائے کئی دن بیت چکے تھے، لیکن گھر کی فضا اب بھی کسی قبرستان جیسی تھی۔ ابا کا جسم تو بچ گیا تھا، مگر ان کی روح جیسے مر چکی تھی۔ وہ جو کبھی فخر سے سر اٹھا کر چلتے تھے، اب دیوار سے لگ کر خالی نظروں سے چھت کو تکتے رہتے۔ میں نے کئی بار ہمت جمع کر کے ڈاکٹر سمیر کو فون کرنے کی کوشش کی۔ میرا دل یہ ماننے کو تیار ہی نہیں تھا کہ وہ سب جھوٹ تھا۔ میں نے سوچا شاید وہ بھی اپنی بیوی کے ہاتھوں مجبور ہوں گے، شاید وہ بھی تڑپ رہے ہوں گے۔ جب میں نے چھپ کر انہیں کال کی تو کئی بار کی گھنٹی کے بعد انہوں نے فون اٹھایا۔ سمیر، میں بہت مشکل میں ہوں، ابا کی حالت۔ میرا جملہ بھی ادھورا ہی تھا کہ دوسری طرف سے ایک سرد اور اجنبی آواز آئی۔ دیکھو نابیہ، جو ہوا اسے ایک برا خواب سمجھ کر بھول جاؤ۔ میری ایک عزت ہے، ایک خاندان ہے، میں تمہاری خاطر اپنی سیٹل زندگی برباد نہیں کر سکتا۔ بہتر یہی ہے کہ تم میرا پیچھا چھوڑ دو اور دوبارہ مجھے فون کرنے کی جرت مت کرنا۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتی، فون کٹ چکا تھا۔ میں نے فون کان سے ہٹا کر اسے ایسے دیکھا جیسے وہ کوئی زہریلا سانپ ہو۔ وہ شخص جس نے مجھے آسمان کے خواب دکھائے تھے، وہ اتنی آسانی سے مجھے رسوائی کے گہرے گڑھے میں پھینک کر منہ پھیر گیا۔ وہ صرف میرا فائدہ اٹھا رہا تھا، اسے میری ضرورت نہیں تھی، اسے صرف وقت گزاری کے لیے کھلونا چاہیے تھا۔ ابھی میں اس صدمے سے سنبھلی بھی نہیں تھی کہ گھر میں ایک اور قیامت ٹوٹ پڑی۔ ابا نے ایک شام مجھے اپنے پاس بلایا۔ ان کی آواز میں وہ پہلی جیسی شفقت نہیں تھی، بلکہ ایک عجیب سی سختی اور بیزاری تھی۔ انہوں نے بغیر میری طرف دیکھے کہا، میں نے تمہاری شادی طے کر دی ہے سالار حیدر سے، اگلے ہفتے نکاح ہوگا۔ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ سالار حیدر؟ ابا نے بتایا کہ وہ ان کے کسی پرانے دوست کا بیٹا ہے جو اسی شہر میں رہتے ہیں۔ لیکن ابا، میرا میڈیکل، میری پڑھائی؟ میں نے تڑپ کر پوچھا۔ ابا کی خاموشی نے مجھے خوفزدہ کر دیا۔ پھر مجھے پتہ چلا کہ سالار حیدر صرف 12ویں پاس ہے اور کسی چھوٹی موٹی دکان یا ورک شاپ پر کام کرتا ہے۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ میں جو MBBS کے چوتھے سال میں تھی، جو کچھ مہینوں بعد ڈاکٹر بننے والی تھی، میری شادی ایک ایسے لڑکے سے کی جا رہی تھی جس کی تعلیم میری تعلیم کے نزدیک بھی نہیں تھی۔ مجھے پتہ چلا کہ اس کے گھر والے پرانے خیالات کے ہیں۔ وہ شاید مجھے کبھی دوبارہ ہسپتال قدم بھی نہ رکھنے دے۔ ابا، وہ تو جاہل ہوگا، وہ میرے معیار کا نہیں ہے ابا۔ میں ایک ڈاکٹر ہوں اور آپ میری شادی ایک انٹر پاس لڑکے سے کر رہے ہیں جسے میں جانتی تک نہیں۔ میری آواز میں غصہ اور حقارت بھری تھی۔ ابا نے پہلی بار میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں کرب کی ایسی لہر تھی کہ میں لرز گئی۔ ڈاکٹر؟ وہ تلخی سے ہنسے۔ جس ڈاکٹر کے لقب نے مجھے تھانے کی دہلیز دکھا دی، مجھے اب وہ ڈاکٹر نہیں چاہیے۔ مجھے ایک ایسا مرد چاہیے جو تمہاری حفاظت کر سکے، جس داغ کو چھپا سکے جو تم ہمارے ماتھے پر لگا کر آئی ہو۔ سالار کے باپ میرے پرانے دوست ہیں، انہوں نے تمہاری حقیقت جاننے کے باوجود تمہیں اپنانے کا حوصلہ دکھایا ہے، یہی ہمارے لیے بہت ہے۔ میرا دل بند ہونے لگا۔ سالار حیدر میرے لیے ایک اجنبی تھا، ایک ایسا انسان جس کا تصور ہی میرے لیے تکلیف دہ تھا۔ میری نظر میں اس کی اوقات ہی کیا تھی جو شہر کے سب سے بڑے سرجن کے ساتھ خواب بن رہی تھی۔ اب مجھے ایک ایسے انسان کے ساتھ زندگی گزارنی تھی جو شاید ٹھیک سے کتاب بھی نہ پڑھ سکتا ہو۔ مجھے اپنی تعلیم پر، اپنی ذہانت پر مان تھا، اور ابا مجھے اس مان کی سزا دے رہے تھے۔ میں نے سنا تھا کہ ان کے گھر میں عورتوں کا پڑھنا لکھنا یا نوکری کرنا گناہ سمجھا جاتا ہے۔ مجھے لگا جیسے میں زندہ دفن ہونے جا رہی ہوں۔ پورے گھر میں شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی، لیکن یہ خوشی کی شادی نہیں تھی، بلکہ ایک پردہ تھا جو میری رسوائی پر ڈالا جا رہا تھا۔ میں اپنے کمرے میں بند ہو کر روتی اور سالار کے بارے میں سوچ کر غصے سے بھر جاتی۔ وہ لڑکا جس نے اپنی خاندانی مجبوریوں کی وجہ سے تعلیم چھوڑ دی تھی، وہ میرا جیون ساتھی بننے جا رہا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اس شادی کو کبھی قبول نہیں کروں گی۔ وہ جاہل لڑکا میری برابری کبھی نہیں کر سکے گا۔ نکاح والے دن جب میں نے آئینے میں خود کو دیکھا تو مجھے وہ سفید کوٹ یاد آیا جسے میں نے بڑے ارمانوں سے پہنا تھا۔ آج میں سرخ جوڑے میں ملبوس تھی، لیکن یہ جوڑا مجھے کفن جیسا لگ رہا تھا۔ جب قاضی نے میرا نام پکارا تو میرا جی چاہا کہ میں چیخ کر انکار کر دوں، لیکن ابا کے کمزور ہاتھ اور ان کی اکھڑتی سانسیں میرے سامنے آ گئیں۔ میں نے بوجھل دل کے ساتھ قبول ہے کہہ دیا۔ سالار حیدر میرے سامنے بیٹھا تھا، جس کا چہرہ میں نے اب تک ٹھیک سے دیکھا بھی نہیں تھا۔ اس کی آنکھوں میں نہ کوئی فاتحانہ چمک تھی اور نہ ہی کوئی غرور، لیکن میرے دل میں اس کے لیے صرف نفرت اور حقارت تھی۔
میں ایک پڑھی لکھی آدھی ڈاکٹر بن چکی لڑکی، ایک انٹر پاس اجنبی کی بیوی بن چکی تھی۔ زندگی نے میرے ساتھ وہ مذاق کیا تھا جس کی تکلیف ڈاکٹر سمیر کے دھوکے سے بھی کہیں زیادہ گہری تھی۔ اب مجھے ایک ایسے گھر جانا تھا جہاں شاید کتابوں کی جگہ صرف برتنوں کی آوازیں میرا مقدر تھیں۔ رخصتی سے کچھ دیر پہلے جب میں اپنے کمرے میں اکیلی بیٹھی اپنے نصیب پر رو رہی تھی، سالار کی چچی میرے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ انہوں نے بڑی ہمدردی سے میرا ہاتھ تھاما اور ادھر ادھر دیکھ کر میرے کانوں میں سرگوشی کی۔ بیٹی، تم تو ڈاکٹر بننے والی ہو، لیکن افسوس کہ تم ان لوگوں کے ہتھے چڑھ گئی۔ تمہیں پتہ بھی ہے سالار کیسا ہے؟ وہ تو بس نام کا انٹر پاس ہے، اصل میں وہ ایک ضدی اور جاہل لڑکا ہے جس سے کتابوں سے زیادہ اوزاروں سے پیار ہے۔ اس گھر میں تمہاری ڈگری کی حیثیت کسی ردی کے کاغذ سے زیادہ نہیں ہوگی۔ یہاں عورتیں صرف روٹیاں پکانے اور جی حضوری کے لیے ہوتی ہیں۔ تمہارے ابا نے تمہیں جیتے جی خبر میں اتار دیا ہے۔ سالار کی چچی کی ان زہریلی باتوں نے میرے ذہن میں سالار کی ایک ایسی تصویر بنا دی جیسے وہ کوئی انسان نہیں بلکہ ایک ظالم شکاری ہو۔ میرے دل میں یہ بات بیٹھ گئی کہ یہ خاندان میری تعلیم کا دشمن ہے اور سالار ایک ایسا گنوار شخص ہے جو میری ذہانت اور میرے مقام کو کبھی سمجھ ہی نہیں سکے گا۔ رخصتی کی گاڑی جب سالار کے محلے کی تنگ اور تاریک گلیوں میں داخل ہوئی تو مجھے اپنی سانسیں رکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں سے کبھی میرا دور دور تک کوئی واسطہ نہیں رہا تھا۔ میرے برابر میں سالار حیدر بیٹھا تھا، بالکل خاموش۔ نکاح سے لے کر اب تک اس نے مجھ سے ایک لفظ نہیں کہا تھا، اور یہی بے حسی مجھے باور کروا رہی تھی کہ میرا پالک کس پتھر دل انسان سے پڑا ہے۔ جب ہم سالار کے گھر پہنچے تو وہاں کی پرانی وضاقتہ اور عجیب و غریب رسومات نے میرا دل مزید بیزار کر دیا۔ جیسے ہی سالار مجھے لے کر اپنے کمرے کے دروازے پر پہنچا اور اندر آنے کا اشارہ کیا تو میرے اندر کا سارا لاوا ابل پڑا۔ میں نے دہلیز پر قدم رکھنے سے انکار کر دیا اور وہیں رک گئی۔ سالار نے حیرت سے میری طرف دیکھا۔ انابیہ، اندر آؤ، تم تھک گئی ہوگی۔ اس کے لہجے کی سادگی مجھے ڈھونگ لگی۔ میں نے نفرت سے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچا اور بلند آواز میں کہا، اندر؟ تمہارے ساتھ؟ کبھی نہیں۔ میں تم جیسے جاہل اور بے حس انسان کے ساتھ ایک چھت کے نیچے نہیں رہ سکتی۔ تم نے کیا سوچا تھا کہ میرے ابا کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کر تم مجھے اپنی قید میں رکھ لو گے؟ گھر کے صحن میں موجود کچھ اور رشتہ دار اور سالار کی ماں یہ منظر دیکھ کر ششدر رہ گئیں۔ سالار کا چہرہ ایک لمحے کے لیے سفید پڑ گیا۔ شاید اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ کوئی لڑکی اس طرح سب کے سامنے سے ذلیل کرے گی۔ اس نے دبی آواز میں کہا، انابیہ، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ سب سن رہے ہیں۔ جو بھی مسئلہ ہے کمرے میں چل کر بات کرتے ہیں۔ میں نے چیخ کر کہا، کچھ بات نہیں کرنی مجھے تم سے۔ اچھی طرح جانتی ہوں میں کہ تم کس ذہنیت کے مالک ہو۔ تم ایک جاہل اور گنوار لڑکے ہو جس نے میری مجبوری کا سودا کیا ہے۔ تم جیسے جانور صفت انسان کے پاس نہ کوئی تہذیب ہے اور نہ ہی انسانیت۔ میں ایک ڈاکٹر ہوں، میرا ایک مقام ہے، اور تم صرف ایک انٹر پاس معمولی مکینک ہو۔ تمہاری جرت کیسے ہوئی مجھ سے برابری کا خواب دیکھنے کی؟ میری تلخ باتوں نے پورے گھر میں ایک سناٹا طاری کر دیا۔ سالار کی ماں آگے بڑھنے لگی تھی، لیکن سالار نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں روک دیا۔ سالار کے ماتھے کی رگیں تن گئی اور اس کی آنکھوں میں غصے کی ایک ایسی لہر دوڑی جسے دیکھ کر میرا دل دہل گیا۔ سالار نے ایک جھٹکے سے میرا بازو تھاما۔ اس کی گرفت اتنی مضبوط تھی کہ مجھے اپنی ہڈیوں کے چٹکنے کا خوف ہونے لگا۔ اس کی بہنیں اور ماں وہیں کھڑی تھیں۔ ان کے چہروں پر کرب تھا، لیکن سالار کے غصے کے سامنے کسی کی ہمت نہ ہوئی کہ آگے بڑھ سکے۔ وہ مجھے گھسیٹتے ہوئے کمرے کی طرف لے جانے لگا۔ میں نے مزاحمت کی، چیخنے کی کوشش کی، لیکن اس کی طاقت کے سامنے میری ہر کوشش ریت کی دیوار ثابت ہوئی۔ جیسے ہی ہم کمرے میں داخل ہوئے، اس نے ایک زوردار جھٹکے سے دروازہ بند کیا اور کنڈی چڑھا دی۔ کمرے کی خاموشی میں اس کی بھاری سانسوں کی آواز صاف سنی جا سکتی تھی۔ میں لڑکھڑا کر بیٹھ کے کونے سے جا لگی۔ سالار میرے بالکل قریب آ کھڑا ہوا۔ اس کا چہرہ غصے سے تمتما رہا تھا اور وہ کسی زخمی شیر کی طرح مجھے گھور رہا تھا۔ تو میں تمہیں جانور لگتا ہوں؟ اس کی آواز اتنی دھیمی اور بھاری تھی کہ میرے بدن میں جھرجھری دوڑ گئی۔ تم جیسی پڑھی لکھی اور تہذیب یافتہ لڑکی کے منہ سے یہی لفظ نکلنا تھا میرے لیے؟ اب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ جانور کسے کہتے ہیں اور جانوروں کا برتاؤ کیسا ہوتا ہے۔ اس نے غصے میں ایک قدم اور آگے بڑھایا۔ اس وقت اس کی آنکھوں میں وہ خاموشی نہیں تھی جو میں نے باہر صحن میں دیکھی تھی، بلکہ وہاں ایک ایسا طوفان تھا جو سب کچھ تباہ کر دینے پر تلا ہوا تھا۔ اس نے غصے میں میز پر رکھا ہوا پانی کا گلاس اٹھا کر دیوار پر دے مارا
جو کرچی کرچی ہو کر بکھر گیا۔ میں بری طرح گھبرا گئی، میری چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ میں نے کبھی کسی مرد کو اتنے قریب سے اتنے غصے میں نہیں دیکھا تھا۔ ڈاکٹر سمیر تو ہمیشہ ریشمی لہجے میں بات کرتا تھا، لیکن یہ شخص، یہ تو واقعی وہی جانور لگ رہا تھا جس کا ذکر اس کی چچی نے کیا تھا۔ تم کیا سمجھتی ہو؟ وہ مجھ پر جھکا اور دھاڑا کہ تمہارے ابا نے تمہیں مجھ پر صدقہ کیا ہے؟ کہ میں کوئی ان پڑھ گنوار ہوں جسے تمہاری اوقات کا نہیں پتہ؟ مجھے سب پتہ ہے نابیہ، مجھے تمہارے ہسپتال کا قصہ بھی پتہ ہے اور تمہارے اس ڈاکٹر صاحب کی حقیقت بھی، لیکن میں نے خاموشی اس لیے اختیار کی تھی کہ میں تمہارے باپ کی عزت بچانا چاہتا تھا، اور تم یہاں آ کر میری بہنوں کے سامنے، میری ماں کے سامنے مجھے ذلیل کر رہی ہو۔ اس نے میرا دوپٹہ اپنی مٹھی میں بھینچ لیا۔ اس وقت مجھے اپنی زندگی کا سب سے بڑا خطرہ محسوس ہو رہا تھا۔ میں خوف سے کانپنے لگی، میری ٹانگیں میرا ساتھ چھوڑ رہی تھیں اور میں فرش پر ڈھیر ہو گئی۔ میری آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ میں نے ہاتھ جوڑ کر اسے دیکھنے کی کوشش کی، لیکن میری آواز ہی نہیں نکل رہی تھی۔ میرا پورا وجود لرز رہا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ شاید آج میری زندگی کا آخری دن ہے۔ سالار کی نظریں میرے لرزتے ہوئے ہاتھ اور میرے پیلے پڑتے ہوئے چہرے پر پڑیں تو وہ ایک دم رک گیا۔ اسے شاید اپنی طاقت اور میرے کمزور وجود کا احساس ہو گیا تھا۔ غصے سے بھرا اس کا ہاتھ، جو شاید دیوار پر مارنے کے لیے اٹھا تھا، وہیں ہوا میں معلق رہ گیا۔ اس نے دیکھا کہ میں کسی سہمے ہوئے پرندے کی طرح فرش پر پڑی ہچکیاں لے رہی ہوں۔ کمرے میں ایک بوجھل خاموشی چھا گئی۔ سالار نے لمبا سانس لیا اور آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنے لگا۔ اس کے چہرے سے وہ درندگی غائب ہو رہی تھی اور اس کی جگہ ایک عجیب سی پشیمانی نے لے لی تھی۔ اس نے اپنی مٹھی کھولی اور اپنا سر پکڑ کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ چلی جاؤ یہاں سے، اس نے ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس کی آواز میں اب وہ گرج نہیں تھی، بلکہ ایک گہری تھکن تھی۔ چلی جاؤ، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، لیکن یاد رکھنا نابیہ، تمہاری زبان نے آج اس انسان کو مار دیا ہے جو تمہیں عزت دینے کا ارادہ رکھتا تھا۔ میں اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں سکی تھی۔ کچھ دیر خاموشی کے بعد وہ خود اٹھا اور خاموشی سے کمرے سے نکل کر باہر صحن کی تاریکی میں گم ہو گیا۔ اس رات کے بعد سالار نے جیسے مجھ سے کنارہ کشی اختیار کر لی۔ وہ گھر میں ہوتا بھی تو میرا سامنا نہ کرتا، اور اگر کبھی آمنا سامنا ہو بھی جاتا تو اس کی نظریں جھک جاتی۔ وہ میرے قریب آنا تو دور، مجھ سے بات کرنا بھی گوارا نہیں کر رہا تھا۔ مجھے لگا کہ شاید یہی میری جیت ہے۔ میں نے اسے ڈرا دیا ہے، اسے اس کی اوقات دکھا دی ہے۔ لیکن میری حیرت کی انتہا اس وقت ہوئی جب نکاح کے محض 15 دن بعد ابا میرے گھر آئے اور ان کے ہاتھ میں میڈیکل کالج کی دوبارہ جوائننگ کے کاغذات تھے۔ میں حیران رہ گئی کہ یہ کیسے ممکن ہوا۔ ابا نے نم آنکھوں سے بتایا کہ سالار نے خود جا کر کالج انتظامیہ سے بات کی۔ اس نے تمہاری بدنامی کے داغ کو صاف کرنے کے لیے اپنی جمع پونجی لگائی اور اس بات کو یقینی بنایا کہ تم اپنی تعلیم مکمل کر سکو۔ سالار، جسے میں جاہل اور جانور کہتی تھی، وہ میرے خوابوں کی ٹوٹی ہوئی کرچیاں چن کر انہیں دوبارہ جوڑ رہا تھا۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھی ان کاغذات کو دیکھ رہی تھی۔ میرا دل ایک عجیب سی کشمکش میں تھا کہ وہ شخص جو انٹر پاس ہے، وہ ایک ڈاکٹر کی تعلیم کی قدر کیسے جانتا ہے۔ اسی دوران ایک دوپہر جب سالار کام پر گیا ہوا تھا، میں صحن میں بیٹھی تھی کہ میری چھوٹی نند حیا میرے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ حیا بہت خاموش اور سہمی ہوئی لڑکی تھی۔ وہ اکثر لوگوں کی نظروں سے بچتی پھرتی تھی۔ باتوں باتوں میں جب میں نے سالار کی تعلیم کا ذکر کیا اور تھوڑی حقارت سے کہا کہ کاش وہ بھی پڑھ لکھ لیتا، تو حیا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے میرا ہاتھ تھاما اور سسکتے ہوئے وہ سچ بتایا جس نے میرے پیروں تلے سے زمین نکال دی۔ بھابھی، آپ بھائی کو جاہل سمجھتی ہیں نا؟ آپ کو لگتا ہے انہیں پڑھنے کا شوق نہیں تھا؟ حیا نے روتے ہوئے کہا۔ بھائی تو اسکول کے ٹاپ اسٹوڈنٹ تھے، وہ انجینئر بننا چاہتے تھے، لیکن جب میں 8ویں جماعت میں تھی تو محلے کے کچھ درندہ صفت لوگوں نے میرے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کی۔ میں صدمے سے پاگل ہو گئی تھی۔ میں نے اسکول جانا چھوڑ دیا۔ میں گھر سے باہر نکلتے ہوئے کانپتی تھی۔ بھائی نے جب یہ دیکھا تو ان کا خون کھول اٹھا۔ انہوں نے ان درندوں کو قانون کے کٹہرے میں لانے کے لیے اپنا سب کچھ داؤ پر لگا دیا۔ میں ساکت بیٹھی حیا کی باتیں سن رہی تھی۔ میرا سانس حلق میں اٹک گیا تھا۔ حیا نے آگے بتایا، لوگوں نے ہمیں جینے نہیں دیا۔ محلے میں باتیں بننے لگیں۔ میری ذہنی حالت اتنی خراب تھی کہ میں خودکشی کی کوششیں کرتی تھی۔ بھائی نے میری خاطر اپنا اسکول، اپنی تعلیم، اپنا شہر، اپنے تمام خواب ادھورے چھوڑ دیے۔ وہ ہمیں لے کر اس انجان شہر میں آ گئے تاکہ کوئی مجھے پہچان نہ سکے، تاکہ میں سکون سے سانس لے سکوں۔ یہاں آ کر انہوں نے چھوٹی موٹی نوکریاں کی تاکہ میرا علاج کروا سکے اور گھر چلا سکے۔
انہوں نے اپنی جوانی اور اپنا مستقبل میری عزت اور میری زندگی کی خاطر قربان کر دیا۔ بھائی جانور نہیں ہیں بھابھی، وہ تو ایک محافظ ہیں جنہوں نے ایک بہن کی خاطر خود کو مٹا دیا۔ حیا کی باتیں میرے کانوں میں ہتھوڑوں کی طرح لگ رہی تھی۔ مجھے اپنے کہے ہوئے ایک ایک لفظ پر شرمندگی ہونے لگی۔ جانور، جاہل، بے حس، یہ وہ الفاظ تھے جو میں نے اس شخص کو کہے تھے، جس انسان کو میں تنگ ذہن سمجھ رہی تھی۔ اس نے ایک بہن کی خاطر اپنا کریئر قربان کیا اور ایک ایسی بیوی کی تعلیم دوبارہ شروع کروائی جس نے اسے سرعام ذلیل کیا تھا۔ مجھے یاد آیا کہ کس طرح میں نے ڈاکٹر سمیر جیسے پڑھے لکھے درندے پر بھروسہ کیا تھا، جس نے میری عزت کا سودا کرنے میں دیر نہیں لگائی، اور دوسری طرف یہ ان پڑھ سالار تھا جس نے میری رسوائی کو جانتے ہوئے بھی مجھے اپنی پناہ میں لیا اور اب میرا وقار بحال کر رہا تھا۔ میرے ہوش اڑ چکے تھے۔ مجھے اپنی ڈگری، اپنی تعلیم اور ذہانت پر جو غرور تھا، وہ سالار کی اس عظیم قربانی کے سامنے ریت کا ڈھیر بن چکا تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ میں بہت اونچی پرواز اڑنے والی ہوں، لیکن حقیقت میں تو میں اس شخص کی پاؤں کی خاک بھی نہیں تھی۔ میں نے جس انسان کو جانور کہا تھا، وہ دراصل ایک ایسا فرشتہ صفت انسان نکلا جس نے اپنی بہن کی عزت اور زندگی کی خاطر اپنے مستقبل کی چتا خود جلائی تھی۔ لیکن میرے ذہن میں ایک الجھن اب بھی باقی تھی۔ اگر سالار اور اس کا خاندان اتنا ہی نیک تھا تو پھر چچی نے رخصتی کے وقت وہ سب زہریلی باتیں کیوں کہی تھی؟ کیوں انہوں نے میرے کانوں میں یہ بات ڈالی تھی کہ یہ لوگ جاہل، گنوار اور برے کردار کے مالک ہیں؟ انہی سوچوں میں 2 دن گزرے تھے کہ اچانک گھر میں خبر آئی کہ سالار کی وہی چچی جنہوں نے میرے ذہن میں زہر گھولا تھا، ان کی طبیعت بہت زیادہ بگڑ گئی ہے اور وہ ہسپتال میں داخل ہے۔ میری ساس جو ایک نہایت صابر اور نیک خاتون تھی، انہوں نے مجھ سے کہا، انابیہ بیٹی، وہ جیسی بھی ہیں رشتہ دار ہیں، چلو میرے ساتھ ان کی عیادت کو چلتے ہیں۔ میں نے بوجھل دل کے ساتھ ہسپتال جانے کے لیے حامی بھر لی۔ میرے دل میں اب بھی ان کے لیے غصہ تھا کہ انہوں نے میری شادی شدہ زندگی کے پہلے ہی قدم پر اتنی بڑی دیوار کیوں کھڑی کر دی تھی۔ جب ہم ہسپتال پہنچے تو چچی بستر پر لیٹی کرا رہی تھی۔ ان کا چہرہ زرد تھا اور وہ بہت کمزور لگ رہی تھی۔ جیسے ان کی نظر مجھ پر اور میری سانس پر پڑی، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ انہوں نے کپکپاتے ہاتھوں سے میرا ہاتھ تھاما اور رندھی ہوئی آواز میں بولی، انابیہ، مجھے معاف کر دینا بیٹی، میں نے تمہارے ساتھ بہت بڑی زیادتی کی ہے۔ میں حیرت سے انہیں دیکھتی رہی۔ انہوں نے ایک گہرا سانس لیا اور اعتراف جرم کرتے ہوئے کہا، سچ تو یہ ہے کہ سالار اور اس کا باپ اس پورے خاندان کے سب سے بہترین انسان ہیں۔ ان کے پاس جو وقار اور شرافت ہے وہ کسی کے پاس نہیں۔ میں نے تڑپ کر پوچھا، پھر آپ نے مجھ سے وہ سب جھوٹ کیوں بولا؟ کیوں کہا کہ وہ جاہل اور برے کردار کے لوگ ہیں؟ چچی نے نظریں جھکا لی اور بولی، حسد کی آنکھ بہت بری ہوتی ہے نابیہ۔ میں چاہتی تھی کہ سالار جیسا ہیرا میری بیٹی کا جیون ساتھی بنے۔ میں نے بہت کوشش کی کہ اس کا رشتہ میری بیٹی سے ہو جائے، لیکن جب تمہارے ابا نے سالار کے باپ سے تمہاری بات کی اور سالار نے تمہاری حقیقت جاننے کے باوجود تمہیں اپنانے کی حامی بھر لی تو میں حسد کی آگ میں چل گئی۔ مجھے پتا تھا کہ تمہاری یہ شادی زبردستی اور بوجھل دل کے ساتھ ہو رہی ہے۔ میں نے اسی بات کا فائدہ اٹھایا۔ میں چاہتی تھی کہ تم پہلے ہی دن سالار سے نفرت کرو تاکہ تمہارا گھر نہ بچ سکے اور میں اپنی بیٹی کے لیے دوبارہ جگہ بنا سکوں۔ میں نے تمہاری نادانی اور غصے کو استعمال کیا تاکہ تم خود اپنی زندگی برباد کر لو۔ چچی کے اس اعتراف نے میرے ہوش اڑا دیے۔ میں ساکت کھڑی انہیں دیکھ رہی تھی۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں چیخ چیخ کر رہوں۔ جس عورت کی باتوں کو میں نے سچ مانا، وہ دراصل میرے گھر کو آگ لگانے کی کوشش کر رہی تھی، اور جس مرد کو میں نے جانور سمجھ کر ٹھکرایا، وہ خاموشی سے میرے زخموں پر مرہم رکھ رہا تھا۔ میری ساس نے بڑی شرافت سے چچی کو تسلی دی اور انہیں معاف کر دیا، لیکن میرے اندر ایک جنگ چھڑ چکی تھی۔ ہسپتال سے واپسی پر میرا دل جیسے مٹی کا وہ برتن بن چکا تھا جو آگ میں تپ کر کندن ہو جاتا ہے۔ چچی کی سچائی اور سالار کی خاموش عظمت نے میرے اندر کی انابیہ کو جلا کر راکھ کر دیا تھا۔ میں جب گھر کی دہلیز پر پہنچی تو وہی پرانا آنگن مجھے اب سکون دہ پناہ گاہ لگ رہا تھا۔ میرے قدموں میں اب وہ اکڑ نہیں تھی، بلکہ ایک ندامت تھی جو مجھے سالار کے سامنے جھکنے پر مجبور کر رہی تھی۔ لیکن ستم یہ تھا کہ جس وقت میں اپنی غلطیوں کا بوجھ اتار کر اس کے قریب آنا چاہتی تھی، سالار مجھ سے بہت دور جا چکا تھا۔ وہ گھر میں ایک سائے کی طرح رہتا، میری ضرورتوں کا خیال رکھتا، میرے کالج کی فیسوں اور کتابوں کے لیے دن رات محنت کرتا، لیکن اس کی آنکھوں میں وہ تڑپ ختم ہو چکی تھی جو کبھی مجھے اپنانے کے لیے تھی۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب مجھے اس کا دل جیتنا ہے۔ میں نے اس کے لیے اپنے ہاتھوں سے کھانا بنانا شروع کیا، اس کے کپڑے استری کر کے رکھتی
اور جب وہ تھکا ہارا ورک شاپ سے واپس آتا تو میں پانی کا گلاس لے کر اس کے سامنے کھڑی ہو جاتی۔ پہلے پہل وہ ہچکچاتا، میری نظروں سے نظریں چرانے کی کوشش کرتا، لیکن میری خاموش محبت اور پیار بھرے رویے نے آہستہ آہستہ اس کی برف کو پگھلانا شروع کر دیا۔ ایک رات جب وہ دیر سے گھر آیا اور میں اس کا انتظار کر رہی تھی، اس نے میری آنکھوں میں دیکھا اور اسے وہاں نفرت کی جگہ عقیدت نظر آئی۔ اس رات ہمارے درمیان وہ خاموشی ٹوٹ گئی جو برسوں کی دوریوں جیسی لگ رہی تھی۔ سالار نے میرا ہاتھ تھاما اور صرف اتنا کہا، نابیہ، میں تمہاری کامیابی دیکھنا چاہتا ہوں۔ میڈیکل کے آخری 2 سال میری زندگی کے کٹھن ترین مگر سب سے خوبصورت سال تھے۔ سالار نے اپنی ہر آسائش قربان کر دی تاکہ میں ایک بہترین ڈاکٹر بن سکوں۔ وہ خود پرانے کپڑے پہنتا، اپنی ورک شاپ پر زیادہ وقت گزارتا تاکہ میری مہنگی کتابیں اور ہسپتال کے اخراجات پورے ہو سکیں۔ آخر کار وہ دن آ گیا جس کا خواب میرے ابا نے دیکھا تھا اور جسے پورا کرنے کے لیے سالار نے اپنے سب کچھ داؤ پر لگا دیا تھا۔ کانویکیشن کا دن تھا۔ میں نے اپنا وہی سفید کوٹ پہنا ہوا تھا، لیکن آج اس کوٹ کے پیچھے میرا غرور نہیں بلکہ سالار کی محنت چمک رہی تھی۔ تقریب شروع ہوئی تو میں نے دیکھا کہ سالار ہال کے کونے میں بہت سادگی سے بیٹھا تھا۔ اس نے آج خاص طور پر نیا لباس پہنا تھا۔ اس کی شخصیت میں ایک ایسا وقار تھا جو وہاں موجود بڑے بڑے ڈاکٹروں میں بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ جب میرا نام پکارا گیا اور میں اسٹیج پر گئی تو پورے ہال میں تالیاں گونج اٹھیں۔ مجھے گولڈ میڈل سے نوازا جا رہا تھا۔ وہاں موجود میرے پروفیسرز اور ساتھی طلباء سالار کے بارے میں ایک دوسرے سے سرگوشیاں کر رہے تھے کہ دیکھو، یہ اس ڈاکٹر کا شوہر ہے جس نے اسے ہر مشکل میں سہارا دیا۔ وہ سب سالار کے صبر اور حوصلے کی تعریف کر رہے تھے۔ اسٹیج پر کھڑے ہو کر جب میری نظر سالار پر پڑی تو مجھے ڈاکٹر سمیر یاد آ گیا، وہ شخص جس کی جھوٹی محبت اور عارضی کوشش نے مجھے اندھا کر دیا تھا۔ مجھے احساس ہوا کہ سمیر کے ساتھ میرا رشتہ ایک وقتی دھوکہ تھا، ایک ناجائز کشش تھی جس نے میری عزت کو مٹی میں ملا دیا تھا۔ وہ صرف ایک سراب تھا، جبکہ سالار میرا محرم تھا، میرا سچا مخلص، جس نے میری رسوائی کو جانتے ہوئے بھی مجھے اپنی پناہ میں لیا اور مجھے اس مقام تک پہنچایا جہاں آج دنیا مجھے سلام کر رہی تھی۔ میری آنکھوں میں ندامت کے آنسو تھے اور دل میں سالار کے لیے بے پناہ محبت۔ مائک سنبھالتے ہی میں نے پورے ہال کی طرف دیکھا اور لرزتی ہوئی آواز میں کہا، آج مجھے جو یہ میڈل ملا ہے، یہ میری محنت کا صلہ نہیں ہے، یہ اس انسان کی جیت ہے جس نے مجھے اس وقت سنبھالا جب میں ٹوٹ کر بکھر چکی تھی۔ یہ ڈگری، یہ اعزاز اور میری یہ پہچان میں اپنے شوہر سالار حیدر کے نام کرتی ہوں، کیونکہ حقیقت میں ڈاکٹر میں نہیں، وہ ہیں جنہوں نے ایک مری ہوئی روح کو دوبارہ جینا سکھایا۔ پورے ہال میں سناٹا چھا گیا اور پھر ایک ایسا شور اٹھا کہ دیواریں ہلنے لگیں۔ میں اسٹیج سے نیچے اتری اور سب کے سامنے سالار کے قریب جا کر اپنا میڈل اس کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ سالار کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ اس کا وہ چہرہ جو دکھوں سے مرجھا چکا تھا آج فخر سے دمک رہا تھا۔ ہم نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور مجھے لگا جیسے ہماری نئی زندگی کا اصل آغاز آج ہوا ہے۔ وہ تمام تلخیاں، وہ نفرتیں اور وہ غلط فہمیاں ہمیشہ کے لیے دفن ہو چکی تھیں۔ میں اب صرف ایک ڈاکٹر نہیں تھی، میں سالار حیدر کا فخر بن چکی تھی۔ ہم دونوں ہال سے باہر نکلے تو دھوپ بہت سنہری تھی، جیسے ہمارا مستقبل۔ زندگی نے ہمیں بہت مشکل راستوں سے گزارا تھا، لیکن آج ہم اس مقام پر تھے جہاں محبت اور سچائی کی جیت ہوئی تھی۔ ایک متوسط گھرانے کی بیٹی نے ڈاکٹر بن کر اپنے باپ کا مان تو رکھا ہی تھا، ایک وفادار بیوی بن کر اس نے اس محبت کا حق بھی ادا کر دیا تھا جسے سالار کی صورت میں ملی تھی۔ ہماری کہانی کا وہ باب جو رسوائی سے شروع ہوا تھا، آج عزت اور وقار کے ایک نئے موڑ پر ختم ہو رہا تھا۔